مصدق صاحب آپ یہ بتائیے گا یہ کیا ہوا ہے کہ ایک دو دنوں کے اندر بلکہ 3 دنوں کے اندر ڈالر جو ہے تقریباً 40 روپے اوپر چلا گیا ہے، اور ایک دن کے اندر آپ نے 35 روپے ڈیزل کی اور 35 روپے آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے؟ یہ ایک دم سے ایک ہفتے کے اندر کیا ہوا، بھونچال آیا ہے کہ آپ معاشی پالیسیاں آپ کی سمت سے ہٹ گئی ہیں؟ نہیں، بھونچال تو کوئی نہیں آیا، لوگوں کے اوپر سختی ضرور آئی ہے۔ بھونچال کیوں نہیں آیا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پٹرول کی قیمت جو آپ 35 روپے کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں دو بڑے بڑے عوامل شامل ہیں۔ ایک بین الاقوامی تیل کی قیمت جس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، دوسرا یہ کہ وہ جو قیمت ہوتی ہے وہ ڈالروں میں ہوتی ہے، تو آپ کو کیونکہ روپے کے ذریعے خریدنی پڑتی ہے، ہم روپوں کے اندر یہاں پہ تیل بیچتے ہیں، ہمیں ڈالر چاہیے ہوتے ہیں خریدنے کے لیے، اس وجہ سے ڈالر اور روپے کے درمیان کا جو قیمت ہے وہ دوسرا بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے تیل کی قیمت طے ہوتی ہے۔ تیل کی قیمت طے ہوتی ہے پچھلے 15 دن کے اندر جو بین الاقوامی منڈی میں قیمت چل رہی ہو اس پہ، تو پچھلے 15 دن میں 8 سے 10 ڈالر بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، یعنی ہم جتنا بھی تیل جتنا بھی تیل امپورٹ کر رہے ہیں وہ 8 10 ڈالر جو ہے بڑھ گیا، اور بعض جگہوں پہ تو پریمیم زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ جو آپ کو قیمت نظر آتی ہے نا، جب لوگ ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں بھائی یہ دیکھو کروڈ کی قیمت، تو کروڈ کی قیمت اور ریفائنڈ پروڈکٹ یعنی کروڈ اور ڈیزل کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے جس کو پریمیم کہتے ہیں، تو بعض دفعہ 12 14 18 ڈالر تک پریمیم چلا جاتا ہے ڈیزل کا یا پیٹرولیم پروڈکٹس کا۔ اس وجہ سے جو تیل کی قیمت بڑھی ہے، اس کی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وجہ جو ہے وہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت میں تیزی ہے۔ جب تک بین الاقوامی سطح پہ یہ انسرٹنٹی چلتی رہے گی، ڈالر کو کیا ہوگا، ڈالر کو کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈالر کے اندر ڈار صاحب نے اتنی گراوٹ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں جی میں 3 دنوں کے اندر 40 روپے گراوٹ۔ جی میں بتاتا ہوں، دیکھیں ڈار صاحب نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی یہ ٹریڈرز ہیں ذرا ان کو کھینچ کے رکھا جائے، کافی انہوں نے کوشش کی، اور یہ بھی کوشش کی کہ عوام کے اوپر جو روپیہ گرنے کی وجہ سے بوجھ پڑتا ہے وہ بوجھ نہ پڑے، اور یہ کئی مہینے انہوں نے یہ جنگ جاری رکھی، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ٹف نیگوشیشن کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک شرط جو آئی ایم ایف نے رکھی ہوئی تھی کہ ڈالر کو اور روپے کو کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ جب کھلا چھوڑنے کی کوشش کی تو جو تمام خدشات ہمیشہ سے ڈار صاحب کو تھے جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو کھینچ کے رکھنا پڑے گا، وہ تمام خدشات آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ہے بڑی وجہ کہ پہلے تو یہ کوشش تھی جب ہماری بہت بڑی امپورٹ جو ہے وہ روپوں میں ہوتی ہے، اگر آپ روپے کو بالکل فری فال کر دیتے ہیں جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے جو ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، گرتی چلی جا رہی ہے، اور ڈالر مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہ تمام امپورٹ جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ پڑتا ہے۔ مگر آپ پہ تنقید ہو رہی ہے نا کہ جب سے یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، مفتاح صاحب ڈیل ٹھیک کر رہے تھے آئی ایم ایف کو، مگر جب سے سپٹمبر سے اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں یہ ڈیل ٹھیک نہیں کر رہے، ان کے ایروگینس ہے ان کے اندر، وہ کہتے ہیں 25 سال سے میں ڈیل کر رہا ہوں، میں ڈیل کر لوں گا، مگر وہ ڈیل نہیں کر سکے، انہوں نے چیزیں روکی ہوئی تھی، مارکیٹ کے اوپر کیپ لگائی ہوئی تھی ڈالر کے اوپر، تو اس کی وجہ سے جب اب آپ نے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے 3.5 ارب ڈالر کے آپ کے ریزروز رہ گئے ہیں، آپ کو آئی ایم ایف کا بورڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو آپ نے کہا یہ سارے معاملات آپ میرے خیال میں ان کے دباؤ میں کیا آپ نے۔ جی مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو جس چیز کو آپ ایروگنس کہہ رہے ہیں وہ اصل میں وہ ٹف نیگوشیشن تھی جو آئی ایم ایف سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آبویسلی ہم تھوڑے ان کی طاقت ذرا زیادہ ہے کیونکہ ہم نے پیسے لینے ہیں اور ان نے پیسے دینے ہیں، ان کی طاقت زیادہ ہے، لیکن مفتاح صاحب بھی نیگوشیٹ کر کے وہی چیز اچیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ڈار صاحب ٹف نیگوشیشن کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈار صاحب کی کوشش یہ تھی کہ غریب آدمی پہ بوجھ نہ پڑے، اور یہ ایک لڑائی کر کے اگر اس لڑائی کے نتیجے میں بھی اگر ہم فتح یاب نہ بھی ہوں تو کم از کم ہمیں یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہم نے عوام کے دکھ درد کے لیے، بالخصوص غریب لوگوں کے دکھ درد کے لیے ایک لڑائی کی، بڑے بھرپور انداز میں ان سے ٹف نیگوشیشن کی، اور اس میں اور کافی چیزیں ہم انشاءاللہ منوا لیں گے ابھی بھی۔ مثلا میں آپ کو گیس کے معاملے میں بتا سکتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو تجاویز اب ہم نے سامنے رکھی ہیں وزیر اعظم کے اور وزیر خزانہ کے، اور جو تجاویز اس وقت وزیر خزانہ کے زیر غور ہیں، ان کے ذریعے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے نیگوشیٹ کر سکیں گے اور غریب آدمی کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا، اور یہی میں سمجھتا ہوں ڈار صاحب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ڈالر کے معاملے میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب بوجھ اتنا پڑ جائے کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ ملک کی مفاد میں کوئی نیگوشیشن ہی نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے وہ جو سختی کی ہوئی تھی، زیادہ تر میں تو یہ کہوں گا ٹریڈرز جو ڈالر وغیرہ کو ٹریڈ کرتے ہیں ان پہ تھوڑی سی کھینچ تھی،
جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک نئی بلیک مارکیٹ بھی شروع کر دی، جس کو آپ لوگ روز دکھاتے رہے کہ دیکھیں آفیشیل ریٹ تو اتنا ہے، اصل میں ڈالر اتنے کا مل رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر اس وقت جو ایک دم روپیہ گرا ہے، وہ آپ کی تنقید ٹھیک ہے، لیکن وہ تنقید اس تنقید کے پس منظر میں آپ یہ بھی دیکھتے رہیے کہ باقاعدہ پوری ایک ٹف نیگوشیشن کے پروسیس کے ذریعے اور جو ہماری بلیک مارکیٹ کے لوگ ہیں انہیں کھینچنے کے باوجود ہم یہاں تک پہنچے۔ جی سر، آپ وزیر پیٹرولیم ہیں، کوئی افواہ ہے، میں تو اسے افواہ ہی کہوں گا، جب تک چیز ہو نہیں جاتی اس کو افواہ ہی کہنا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی خبر ہوگی، آپ نے ابھی پیٹرول 35 روپے بڑھایا ہے، ڈیزل، کوئی مزید فرسٹ کو بھی آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں 1-2 دن بعد؟ نہیں، ہمارے بڑھا لیا 15 کو ہی ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی سمری نہیں ہے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرولیم کی پرائس جو ہے وہ ریوائز ہوتی ہے، تو انشاءاللہ 15 دن کے بعد پیٹرولیم روٹین سے پہلے ہو گیا نا، جب آپ نے پہلے مئی میں بڑھائی تھی اس وقت جی اس کی وجہ 27 کو بڑھائی پہلی کو، وہ 1-2 دن اس وجہ سے جھٹکا لگا کہ یہ تمام لوگ جب ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں، اور اس کے لیے پھر ہمیں اب دیکھنا پڑے گا نا، ہمیں بھی ایک اثر نو اس چیز کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں جو آئل کمپنیز ہیں ان کا بیہیویئر اصل میں کیا ہے۔ جب ہمیں انہوں نے ایل سی کی شکایات کی تو ہم نے ایل سی کی شکایات جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی، اور ذاتی طور پہ سیکٹری صاحب نے، میں نے درخواست کر کے تمام ایل سیز جو ہیں وہ کھلوائیں تاکہ ملک میں قلت نہ ہو، اور ملک میں جو ہمارے 17-18 دن کے ریزرو ہوتے ہیں وہ ہم نے برقرار رکھے اس تمام سختی کے باوجود، اور ڈیزل کے تو ہمارے پاس 35 دن سے زیادہ کے ذخائر ہیں، حالانکہ ہماری قانونی ضرورت 20 کے قریب دن کی ہوتی ہے۔ یہ تمام کرنے کے باوجود ہم نے جب دیکھا کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب ایک ونڈ فال آنے والی ہے، بین الاقوامی سطح پہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں جن کا اثر آنے والی قیمت پہ ہوگا، تو انہوں نے پیٹرول کی سپلائی روک لی۔ پچھلے دنوں افواہیں تھی کہ اور یہ جو ایک دن پہلے کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کی ہمیں یہ لگا کہ اب اس وقت تمام جو مختلف لوگ ہیں ان کی کوشش یہ تھی کہ ڈرائی آؤٹ شروع ہو جائے، یعنی 2 دن اگر تیل روک لیا جائے۔ دیکھیں اگر 25 روپے یا 35 روپے اضافہ ہو، اگر کسی کے پاس 1 لاکھ لیٹر تیل سٹوریج میں پڑا ہوا تھا جو اصل میں تو چور بازاری ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ مجھے 35 لاکھ روپے کا 2 دن میں فائدہ ہو جائے گا تو میں تیل روک ہی کیوں نہ لوں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فوری طور پہ تیل کی قیمت میں اضافہ۔ اچھا، پچھلے دنوں کچھ افواہیں تھی کہ شاید پیٹرولیم کمپنیز کی بھی ایل سیز بند ہیں، یا وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو کھولیں، یا کوئی بند ہونے جا رہی ہیں، اس طرح کا کوئی ہے خدشہ؟ نہیں، کچھ بعض دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم خود پیٹرولیم کمپنیز کو ہم نے کہا ہوا تھا، دعوت دی ہوئی تھی کہ اگر آپ کی ایل سیز میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ ٹیلی فون کریں، ہمیں بتائیں، پھر ہم آپ کا مقدمہ لے کر آگے جائیں گے۔ آپ دیکھیے یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ فری فال میں امپورٹ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں۔ جس ملک کی 28 ارب کی، 29 ارب کی یا 30 ارب کی ایکسپورٹس ہوں اور 75 ارب کی امپورٹس ہوں ڈالروں کی، تو اس میں اگر آپ فری فال میں چھوڑ دیں گے کہ جو بھی ایل سی آنا چاہے تو وہ جو فرق ہے 28-30 کا اور 75 کا یا 70 کا یا 80 کا، وہ فرق آپ کو کھا جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ ایک طریقہ کار طے کرنا پڑا جس کے ذریعے ہمیں کنٹینڈ طریقے سے انڈر سپرویژن کہ کوئی ایسی چیز 10,000 خام مال کے کنٹینر جو ہے نا کراچی کی بندرگاہ، جی وہ آہستہ آہستہ اب کھلتے جائیں گے نا جی، ابھی آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کھلتی جائیں گی۔ جتنی دیر تک ہمارے معاملات طے نہیں ہو جاتے اور ہمارے فلوز بہتر نہیں ہو جاتے، اتنی دیر تک سپروائزڈ امپورٹ کرنی ضروری تھی، ملک کی ضرورت تھی، کیونکہ جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ پھر آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ اس کو کھلا چھوڑ دیں اور سارا کچھ آنے دیں اور ڈالر کو بلیڈ کر دیں تو پھر کیا کریں، بینکرپٹ ہو جائیں۔ اس وجہ سے کسی حد تک ہمیں اس کو کنٹرول کرنا پڑا ہے، جو بڑی مشکل سے کیا ہے۔ یہ آسان فیصلہ نہیں ہوتا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کئی مرتبہ ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ بر وقت نہیں پہنچ سکتی، تو یہ تھوڑی بہت 19-20 ہوتی رہتی ہے، لیکن باقاعدہ اس کو سپروائز کیا جاتا ہے، اور جو اسینشیل چیزیں جو تھوڑی سی عیاشی تو بڑا اسٹرانگ ورڈ ہو جاتا ہے، جو لگژری امپورٹس ہیں ان کو ذرا زیادہ سپروائز کیا جاتا ہے،